سن میرے دل کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ آخر کار زاویار کا ٹریٹمنٹ کامیاب ہوتا ہے۔ بلال عبداللہ گھر کال کر کے جب زاویار کی امی کو بتاتا ہے کہ زاویار بالکل صحت یاب ہو چکا ہے اور ہم بہت جلد پاکستان واپس لوٹنے والے ہیں۔ زاویار کی ماں کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا، لیکن وہ بلال عبداللہ کی احسان مند بھی ہے اور اس سے شرمندہ بھی ہے، کیونکہ وہ تو بلال عبداللہ کو ایک بہت ہی برا انسان سمجھتی تھی باقی سب لوگوں کی طرح۔ اور ابھی تو فرزانہ کو یہ نہیں پتا کہ بلال عبداللہ صرف زاویار کو امریکہ ٹریٹمنٹ کے لیے لے کر نہیں گیا، بلکہ ڈونیشن بھی اسی نے کی ہے، جس کی وجہ سے اس کی اپنی صحت پر بہت اثر پڑا ہے۔ البتہ فرزانہ کا بیٹا زاویار بالکل صحت یاب ہو گیا ہے، اب عام لوگوں کی طرح کھیلے گا، کودے گا، ہر کام کر سکے گا۔ اب چونکہ زاویار کے علاج کے دوران بلال عبداللہ اور فرزانہ مستقل کانٹیکٹ میں رہے ہیں، اور بلال عبداللہ نے تو فرزانہ کا نمبر بھی امی کے نام سے سیو کر رکھا ہے، اور فرزانہ یعنی کہ صدف اور زاویار کی ماں کو بلال عبداللہ سے بات کرتے کرتے اندر ہی اندر کہیں نہ کہیں یہ احساس ہونے لگا ہے جیسے بلال عبداللہ صدف کو بہت چاہتا ہے، حالانکہ نہ اس نے کبھی صدف کا نام لیا، نہ کبھی صدف کے بارے میں پوچھا، لیکن فرزانہ کا دل کہتا ہے کہ یہ لڑکا صدف سے صدقے دل سے محبت کرتا ہے۔ اور دوسری طرف صدف، جو خود بھی بلال عبداللہ کے بارے میں اب پازیٹیو سوچنے لگی تھی، بلکہ اس کے دل میں بلال عبداللہ کے لیے عقیدت اور محبت پیدا ہونا شروع ہو چکی تھی، لیکن ہمشہ کی بچی نے ایسی آگ لگائی ہے کہ صدف اب بلال عبداللہ سے ڈرنے لگی ہے۔ ہمشہ نے اسے یقین دلانے کی کوشش کی ہے کہ بلال عبداللہ تو عورت کے نام سے ہی نفرت کرتا ہے، کیونکہ اس کی ماں نے اس کے باپ کو دھوکہ دیا تھا۔ تم اس کے گھر بھی جا کے دیکھو گی نا، تمہیں وہاں پر کہیں اس کی ماں کی پکچر نظر نہیں آئے گی، ہر طرف اس کے باپ کی پکچرز لگی ہیں۔ بلال عبداللہ صرف عورت کی مجبوری کو خریدتا ہے۔ صدف ہمشہ کو بتاتی بھی ہے کہ بلال عبداللہ نے میری مجبوری کو تو نہیں خریدا، میں نے جب اس سے 8 کروڑ مانگے تھے تو اس کے بدلے میں اس کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار تھی۔ سب کچھ کا مطلب تو تم سمجھتی ہو نا، لیکن بلال عبداللہ نے مجھے صرف اتنا کہا کہ آپ کل سے آفس جوائن کر لیں۔ ہمشہ اسے کہتی ہے یہی تو اس کا طریقہ ہے، وہ اس طرح سے عورت کو حاصل نہیں کرتا، بلکہ وہ عورت کو اپنا دیوانہ بنا کر اس کو استعمال کر کے پھر اس کو چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ وہ عورت کو صرف حاصل نہیں کرنا چاہتا بلکہ اسے تڑپانا چاہتا ہے، اس کو اذیت دینا چاہتا ہے۔ اسی طرح سے تو وہ اپنی ماں کا بدلہ لیتا ہے عورتوں سے، کیونکہ ہمشہ کو احساس ہونے لگا تھا کہ صرف بلال عبداللہ ہی نہیں بلکہ صدف بھی ایک دوسرے کو چاہنے لگے ہیں، اور یہ احساس ہمشہ کو اسی دن ہو گیا تھا جب پہلے دن صدف آفس آئی تھی، اور ہمشہ جو ڈبل گیم کھیل رہی ہے، ڈبل بھی نہیں بلکہ ٹرپل گیم۔ ایک طرف تو عمار کا ساتھ دے رہی ہے، لیکن اس ساتھ کے پیچھے بھی وہ دراصل عمار کو 2 جگہ پہ استعمال کر رہی ہے۔ ایک طرف تو صدف کو عمار کے ساتھ پھنسانے کے لیے، کیونکہ اسے یقین ہے کہ اگر ایک دفعہ صدف عمار سے اپنی محبت کا اظہار کر دے یا اسے شادی کر لے تو میرے راستے کا کانٹا ہمیشہ کے لیے صاف ہو جائے گا۔ دوسری طرف یہی ہمشہ عمار کو اپنی پرانی محبت فراز سے جان چھڑانے کے لیے استعمال کر رہی ہے، اور ہمشہ یہ بھی چاہتی ہے کہ فراز کو یہ کبھی پتہ نہ چلے کہ اس کو چھوڑ کے دراصل اس نے ایک دولت مند انسان کو پریفرنس دی ہے، یعنی بلال عبداللہ کو۔ فراز یہی سمجھے کہ شاید ہمشہ کا چکر عمار کے ساتھ چل رہا ہے، جو کہ فراز سے کافی غریب انسان ہے۔ اب جب فراز ہمشہ سے بار بار ملنے کی ریکویسٹ کرتا ہے کہ آخر تم شادی میں اتنا ڈیلے کیوں کر رہی ہو، یا تو صاف انکار کر دو یا پھر شادی کر لو، مجھے اس طرح سے لٹکایا کیوں ہوا ہے، لیکن ہمشہ فراز کو صاف انکار بھی اس لیے نہیں کر رہی کہ اگر میری دال نہ گلی، بلال عبداللہ مجھے نہ ملا تو پھر تو میں بالکل اکیلی رہ جاؤں گی، اس کے لیے فراز کو ہولڈ پہ رکھنا ضروری ہے۔ دوسری طرف اگر بلال عبداللہ اسے مل جاتا ہے تو پھر فراز جائے بھاڑ میں، لیکن ہمشہ سوچتی ہے کہ اگر بلال عبداللہ اس کے ساتھ بالکل نہیں پھنستا تو وہ فراز کو ریئلائز کروائے گی کہ وہ غلط سوچ رہا ہے اس کے اور عمار کے تعلق کو لے کر، اور پھر اس کو ساری حقیقت سے آگاہ کرے گی کہ عمار تو اس کے پاس صدف کے لیے آتا تھا، کیونکہ وہ تو صدف کے عشق میں بہت بری طرح سے مبتلا ہے۔ تو فراز کو بھی ظاہر ہے کہ ساری حقیقت جاننے کے بعد پتہ چل جائے گا کہ ہمشہ کا عمار کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تو وہ اس کے ساتھ شادی کے لیے تیار ہو جائے گا۔
بہرحال ہمشہ اس وقت سب کے مائنڈز کے ساتھ کھیل رہی ہے، لیکن اگر کسی کے مائنڈ کے ساتھ وہ نہیں کھیل سکی تو وہ بلال عبداللہ ہے، جس کے سامنے ہمشہ ہمیشہ بہت ہی سیکسی سی بن کے جاتی ہے، لیکن بلال عبداللہ اس کی طرف ایک نظر اٹھا کر دیکھنا پسند نہیں کرتا، اور یہی بات ہمشہ کو اندر ہی اندر کھائے جاتی ہے، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ میں صدف سے زیادہ سٹائلش، زیادہ خوبصورت ہوں، لیکن اس کے باوجود بلال عبداللہ نے کبھی مجھ سے محبت سے بات بھی نہیں کی، جبکہ صدف جو کہ بالکل ایک عام سی نارمل سی لڑکی ہے، اسے دیکھتے ہی بلال عبداللہ کو اس سے محبت ہو گئی۔ اب صدف کی ماں اسے بتاتی ہے کہ بلال عبداللہ کی کال آئی تھی، وہ زاویار کو واپس لے کر آ رہا ہے، میرا زاویار بالکل ٹھیک ہو گیا، اور پھر صدف کو بتاتی ہے کہ جب وہ زاویار کو واپس لے کر آئے گا تو ہم سے بھی آ کر ملے گا۔ تو صدف کہتی ہے کہ یہاں آ کر ملنے کا کیا مقصد ہے، وہ یہاں آ کر آخر ایسا کیا کہے گا؟ تو صدف کی ماں کہتی ہے مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے وہ مجھ سے تمہارا ہاتھ بھی مانگ سکتا ہے۔ صدف تو جب اپنی ماں کی یہ بات سنتی ہے تو بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، حالانکہ یہاں پر اس بیوقوف صدف کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ ہمشہ نے تو اسے کہا ہے کہ بلال عبداللہ کبھی شادی نہیں کرے گا، اور اگر وہ صدف کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے تو اسی سے بلال عبداللہ کی سنسیریٹی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، لیکن لگتا ہے کہ صدف بہت ہی ڈمپ مائنڈڈ ہے، جو اسے یہاں پر بھی بلال عبداللہ کی سنسیریٹی کی بجائے ہمشہ کی سنائی ہوئی باتیں یاد آ رہی ہیں، جبکہ صدف کی ماں جو کہ بلال عبداللہ کی واقعی دیوانی ہو چکی ہے، صدف سے کہتی ہے کہ بلال عبداللہ نے ہم دونوں کو فتح کر لیا ہے، کیونکہ صدف کی ماں کو یہ بات پتہ ہی نہیں کہ صدف جو کچھ دن قبل ہی بلال عبداللہ کے کریکٹر کی میرے پاس گواہی دے رہی تھی، آج پھر بلال عبداللہ کے خلاف پہلے سے بھی زیادہ سوچنے لگی ہے۔ اب بلال عبداللہ جب زاویار کو لے کے ایئرپورٹ پہنچتا ہے تو ہمشہ تیار شیار بکے لے کے بلال عبداللہ کو ویلکم کرنے پہلے سے ہی پہنچی ہوتی ہے۔ جب وہ بلال عبداللہ کو بکے پیش کرتی ہے تو بلال عبداللہ کی نظریں صدف کو کھوج رہی ہوتی ہیں، جو بلال کے سامنے آنا ہی نہیں چاہتی، شاید وہ ایئرپورٹ بھی نہیں گئی اسی وجہ سے، یا پھر وہیں کہیں چھپ کے کھڑی ہے۔ بہرحال بلال عبداللہ تو ایئرپورٹ پہ بہت زیادہ اداس ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا دل اس وقت صدف کو دیکھنے کے لیے بہت تڑپ رہا ہوتا ہے۔ اب زاویار جب گھر آتا ہے تو بس وہ دن رات بلال عبداللہ کی تعریفوں کے گن گاتا رہتا ہے، لیکن صدف زاویار کو سمجھاتی ہے کہ وہ انسان اتنا اچھا نہیں ہے، دراصل وہ تم پر جادو کر رہا ہے تاکہ تم اس کے قبضے میں آ جاؤ۔ زاویار تو اپنی بہن کی بات سن کے بہت حیران ہوتا ہے کہ بھلا بلال عبداللہ مجھے قبضے میں لے کر کیا کرے گا؟ دوسری طرف بلال عبداللہ اب ہر وقت صدف کے خیالوں میں کھویا رہتا ہے، اسے تو اب جا کے پتہ چلا ہے کہ محبت کس بلا کا نام ہے، نہ اب اسے کوئی عورت پسند آتی ہے اور نہ ہی اس کا پینے کا دل چاہتا ہے۔ لیکن صدف جب اپنی ماں سے یہ سنتی ہے کہ ہو سکتا ہے بلال عبداللہ مجھ سے تمہارا ہاتھ مانگنے آئے، تو اتنی بڑی بیوقوفی کرتی ہے کہ اسے عمار سے بالکل بھی محبت نہیں، لیکن صرف بلال عبداللہ سے دور رہنے کے لیے وہ عمار کو خود کال کر کے کہتی ہے کہ رشتہ لے کر کب آؤ گے، میں تم سے شادی کے لیے تیار ہوں۔ تو ناظرین، یہاں سے اب کہانی میں ٹویسٹ آئے گا، صدف شادی تو عمار کے ساتھ کرے گی، لیکن صدف کا دل چیخ چیخ کے کہے گا کہ صدف تم بلال عبداللہ سے محبت کرتی ہو، اور دوسری طرف بلال عبداللہ کی آنکھوں سے صدف کو صاف اس کی محبت نظر آئے گی، لیکن وہ اپنے زبان سے کبھی اظہار نہیں کرے گا کہ صدف اب کسی اور کی ہونے جا رہی ہے۔ تو ناظرین، آپ کو ہیرا مانی کا ہمشہ کا کریکٹر کیسا لگا؟ کیا آپ کو بھی اس پر غصہ آ رہا ہے یا نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اگر چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔